الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الدين والماء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھ دیجیے الصلاۃ. سبھی پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور اللہ. زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی، زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی، جنت غلام بن کے مدینے میں رہ گئی. زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی، جنت غلام بن کے مدینے میں رہ گئی. پھولوں کا حسن حضرت یوسف کو مل گیا، خوشبو میرے نبی کے پسینے میں رہ گئی. لوگ پوچھتے ہیں جی کی فائدہ ہم ہے، یہ انہی کا جواب ہے. آپ نے میرے ساتھ پڑھنا بھی ہے اور آپ نے جملہ بولنا ہے چھوڑ دے. کیا جملہ بولنا ہے جی؟ تو بڑا پیارا جملہ ہے. شاعر کہتا ہے: دیں گے تجھ کو کیا شہے ہر دو سرا پہ چھوڑ، دیں گے تجھ کو کیا شہے ہر دو سرا پہ، دیں گے تجھ کو کیا شہے ہر دو سرا پہ، وہ مالک کونین ہے، وہ مالک کونین ہے، ان کی عطا پہ، وہ مالک کونین ہے، ان کی وہ مالک کونین ہے، ان کی عطا پہ، اور چھوڑ دے دنیا کا غم، اور چھوڑ دے یہ چاکری، تو مصطفیٰ کے در پہ آ، پھر ان کی وفا پہ، تو مصطفیٰ کے در پہ آ، ان کی وفا پہ، ان کی وفا پہ چھوڑ دے. زندگی چ بڑیاں نعتاں پڑھیاں نے، بڑے اشعار سنے، بڑے لکھن والے لکھے،
لیکن یہ جملہ ہے نا جو میں ابھی پڑھنے لگا ہوں، بڑے سادہ جملے ہیں، لیکن یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے، ہمارا عشق بھی ہے، اور یہ ہم سنیوں کے دلوں کا سہارا بھی ہے۔ شاعر کہتا ہے جنہوں سمجھ آئے گی نا وہ پھر چپ بین لگا نہیں۔ شاعر کہتا ہے اپنی بخشش کی فکر تو کرنے والا کون ہے، اپنی بخشش کی فکر تو کرنے والا کون ہے۔ حضر بھائی یہ مصطفیٰ کا کام ہے، یہ مصطفیٰ کا کام ہے، تو مصطفیٰ پہ سارے نہیں بولے، سارے آپ کو یہ مصطفیٰ کا، اچھی آپ کو سارے یہ مصطفیٰ کا، یہ مصطفیٰ کا عقیدہ ہے نا سارے آدھا، یہ مصطفیٰ کا، تم مصطفیٰ پہ چھوڑ دے، یہ مصطفیٰ کا کام ہے، تم مصطفیٰ پہ چھوڑ دے۔ اور آخری شعر دعا بھی ہے، اور آرزو ہے حشر میں سونا کبھی فرما ہی دے، آرزو ہے حشر میں سونا کبھی فرما ہی دے، یہ میرا غلام ہے، یہ میرا غلام ہے، بس یہ سمجھ کے چھوڑ دے، یہ میرا غلام ہے، یہ سمجھ کے، ایک بار آنکھو، یہ مصطفیٰ کا کام ہے، تم مصطفیٰ پہ چھوڑ۔ مجمع بن گیا ہے، ایک خطیب نو ہی چاہیدہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تو پہلا میں اللہ تعالیٰ دی ذات دا بے حد مشکور ہاں جس نے مینوں اس قابل بنایا کہ میں جگہ جگہ وہ دے حبیب دا ذکر پیا کر رہا ہوں۔ اس تو بعد میں اپنے برادر اکبر، بڑے ہی مخلص ساتھی دوست، آل نبی اولاد علی، حضرت العلام حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری مفتی سید عثمان شاہ صاحب اطال اللہ عمرہ وزید شرفہ و لطفہ، آپ دا بڑا مشکور ہاں کہ آپ ہر سال اپنے اس نکمے دوست نو یاد کرتے نے اور بلاندے نے، اس صدقہ حضور دے ذکر دائے، اور میری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہاں دی دوستی نصیب فرمائی۔ میں ایک دن تفسیر صراط الجنان کے اندر روایت پڑھ رہا سا، میرے اور تواڈے لجپال آقا ارشاد فرمایا، اگر کوئی برا دوست دوزخ سے چلا گیا، حدیث ہے، توجہ کرنی ہے، اگر کوئی برا دوست دوزخ سے چلا گیا، ادو دا چنگا دوست نیک دوست جنت سے چلا گیا، وہ جنتی دوست دے دل وچ خیال آئے گا کہ میرا فلاں یار نہیں آیا،
او دے خیال آن دی وجہ تو اللہ تعالیٰ اس دوزخی یار نو کڑ کے جنت چ داخلہ عطا فرما دے۔ دعائے اللہ تعالیٰ انہاں دا سایہ ساڑے ہوتے تدیر قائم فرمائے اور کل قیامت والے دن انہاں دی معیت ساڑی بخشی دا ذریعہ بنائے۔ اس تو بعد آپ سارے حباب دا بڑا مشکور ہاں جڑے بڑی محبت فرماندے اور غائبانہ تعریفی کلمات میں مل دینے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمان بھائیاں دی خیر فرمائے اور میں دعا گو ماں کہ ملک دے جس بھی خطے وچ اسلام دی آفت آئیے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دا صدقہ اس آفت نو دور فرمائے۔ میرے کریم نبی رؤوف الرحیم نبی علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ جننے بھی مومن نے ایک جسم دی مانند نے، جسم دے کسے بھی حصے نو تکلیف ہوندی ہے سارا جسم محسوس کرتا ہے۔ اگر بنیر دے مقام تے آن والے سیلاب دی وجہ تو پریشان ہون والے مسلمان بھائیاں دی وجہ تو اگر ساڈا دل پریشان نہیں تو اسی مسلمان کہلان دے حقدار نہیں۔ ہر نماز تو بعد ہر نیک عمل تو بعد دعا کریا کرو اے میرے مالک اسی بڑے گناہگار ہاں، لیکن اوہی جو میں جملہ کہہ چکے ہیں تیرے حبیب دے غلام ہاں مولا اے سمجھ کے ساڑی معافی فرما چاہے مولا ساڑے واسطے آسانیاں فرما دے۔ ایک کوئی سوکھا نہیں، راہ پہ آ جانے تو واہ پہ آ جانے بڑے مشکل معاملات نہیں، زندگی تو کمائی بڑی محنتاں تو بعد رزق حلال کما کے تھوڑا تھوڑا بچا کے اپنا مکان تیار کرنا اور اپنی اکھاں دے سامنے انہوں بہندہ ہویا دیکھنا یہ بڑا تکلیف دے مرحلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب شہیداں دی بخشش فرمائے اور جڑے پریشان ہیں اللہ سب واسطے عافیت عطا فرمائے۔ آپ باب توجہ فرمایا جے میں کوئی زیادہ لمبی گفتگو نہیں کراں گا، میں نے جو شاہ صاحب کی طرفوں ایک موضوع متعین کیتا گیا یہ موضوع بڑا شاندار ہے بڑا جاندار ساڈا عقیدہ ہے وے جڑے احباب سننے واسطے تیار ہو چکے نے ذہن بن گیا کہ اساں گل سننی ہے ذرا آکھنا سبحان اللہ۔ جنہ بچیاں دا ذہن بن گیا کہ اساں یہ گلاں سننیاں نے او بچے ذرا آکھنا سبحان اللہ۔ سب دا عقیدہ ہے وے کل قیامت والے دن ساڑی بخشش ساڑے اعمال دی وجہ تو نہیں آمینہ دے لال دی وجہ تو نہیں۔ ایسے عقیدے نو لے کے میں چلنا ہے عقیدہ شفاعت۔ شفاعت کنو کہندے نے اور ساڑا شفاعت دے بارے عقیدہ کی ہے؟ عقیدہ میں تواڈے سامنے رکھ دیتا کہ ساڑا یہ نظریہ ہے عقیدہ ہے کہ اساں اپنے اعمال دی وجہ تو نہیں اساں آمینہ دے لال دی وجہ تو بخشیا جانا ہے۔ ایک جملہ ہی بڑا لطف دیندے نے۔ شفاعت دا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک چ کئی مقام تے ارشاد فرمایا۔ 5 آیتاں اس وقت میرے ذہن چ نہیں جو میں تواڈے سامنے رکھ سکنا، لیکن 1 یا 2 آیات کریمہ میں تواڈے سامنے رکھاں گا۔ اس تو بعد احادیث سونے دے جملے میری زبان تے تواڈے کن ہون گے انشاءاللہ جدو میں اللہ دے حبیب دا کلام پڑھاں گا اللہ دیاں رحمتاں نازل ہون گے۔ تسی جدو سبحان اللہ کہو گے اللہ تواڈے اوتے بھی رحمتاں نازل فرمائے۔ اللہ ارشاد فرماندا ہے عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ جنہوں رب دا قرآن مزہ دیندا ذرا آکھنا سبحان اللہ۔ مفہومی ترجمہ ہے آن قریب تواڈا رب تانوں مقام محبوب تے کھڑا فرما دے گا۔ مقام محمود ایک کیڑا مقام ہے؟ توجہ کرے اجے حشر دا میدان ہوئے گا، نفسا نفسی دا عالم ہے، سورج بالکل قریب، اور میں آج اعلی حضرت دی عبارت پڑھ رہا سا آپ فرماندے نے کہ جنی سورج 10 سالاں چ گرمی برساندہ ہے نا 10 سالاں چ اونی ایک لمحے برسارے ہوئے گا۔
زمین تانبے دی طرح تپ رہی ہوے گی اور لوگ اپنے پسینے چ ڈبے ہون گے. زمین پسینہ برداشت کر کر کے پسینہ باہر کرنا شروع کر دے گی حتیٰ کہ پسینہ زمین تے چلنا شروع ہو جائے اور چلتا چلتا اتنا بڑھ جائے گا کسی دے گوڑیاں تک، کسی دے ادھے قد دے برابر، کسی دے پورے قد دے برابر. اور آل حضرت حدیث دی روح نہ لکھتے نے کہ اتنا زیادہ پسینہ ہوئے گا کہ اگر اوتھے کشتیاں چلائیاں جان تے کشتیاں چلنا شروع ہو جائیں. آدھا دن گزر جائے گا، ہجے حساب شروع نہیں ہوئے گا. سارے مل کے سوچن گے اسی کسی کو چلیے جنہوں جا کے گزارش کریے کہ ہونا کی یہ جنت جانا یا دوزخ جانا، یہ بات دی گل ہے، حساب شروع پہ ہوئے. سارے مل کے حضرت آدم علیہ السلام کو جان گے. حضرت آدم بڑی لمبی روایت تھی، تسا بارہا سنیے، میں شارٹ کر کے اگے چلنا ہے. حضرت آدم علیہ السلام فرمان گے کہ مینو اللہ نے بڑی شان دیتی، انسانیت آغاز میرے تو ہویا، لیکن اج میں تواڈے کس کام نہیں آ سکتا، تسی اگے چلے جاؤ. اتھو چلتے چلتے حضرت نوح علیہ السلام کو جان گے. حضرت نوح علیہ السلام دا جواب یہ ہوئے گا کہ مینو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی، لیکن میں آج اس لائق نہیں کہ میں تواڈے کم آ سکا. حضرت نوح علیہ السلام یہ اگے بھیجن گے. لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آن گے. حضرت ابراہیم یہ اگے بھیجن گے. حضرت ابراہیم کہن گے حضرت موسیٰ کو چلے جاؤ، حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کو چلے جاؤ. چلتے چلتے جدو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیواری آئے گی نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمان گے کہ میں تواڈے کام تے نہیں آ سکتا، لیکن میں انہوں جاننا وا جڑا تواڈے کام آ سکتا ہے. میں نہیں آ سکتا لیکن میں جاننا وا جڑا تواڈے کام آ سکتا ہے. لوگ عرض کرن گے کون ہے؟ فرمایا وہ آخر الزمان نبی محمد مصطفیٰ علیہ السلام. سارے لوگ مل کے حضور علیہ السلام دی بارگاہ چان گے اور عرض کرن گے سونیا اللہ نو کہہ کے ذرا حساب شروع تے کروا دے. میرے نبی پاک اللہ دی بارگاہ چ عرض کرن گے مولا حساب شروع کر دے. جدوں نبی پاک دے عرض کرن نال حساب شروع ہوئے گا نا، جدوں حساب دیا لینا لگنا شروع ہو جان گیاں، پھر اے او وقت ہے جدوں سارے کافر بھی تے مومن بھی مل کے نبی پاک دی تعریف کرن گے. ایسے نو مقام محمود کیا جاندہ ہے جدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن چ وعدہ فرمایا کہ سونیا وقت دور نہیں، تینوں مقام محمود تے کھڑا کرنا تیرے رب دی ذمہ داری. یہ آیے کریمہ تو ثابت ہے. دوسری آیت وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ فرمایا اے حبیب ان قریب میں تینوں اتنا عطا فرماواں گا تسی راضی ہو جاؤ. حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ لوگاں چ مشہور ہے وے قرآن دی سب تو وڈی امید دلاون والی آیت، توجہ کریا جے، قرآن دی سب تو وڈی امید دلاون والی آیت ہووے جدے چ اللہ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ دی رحمت تو مایوس نہیں ہونا. لوگاں دا نظریہ ہے وے کہ اے آیت ہے جیڑی سب تو زیادہ انسان خوش کر دیئے کہ اللہ فرماندہ ہے میری رحمت تو نا امید نہیں ہونا. حضرت محمد بن حنفیہ فرماندے نے ساڈا اہل بیت دا موقف کو جوڑ ہے، ساڈا متفقہ فیصلہ ہے کہ اس تو بھی ود کے ایک آیت ہے جیڑی ساڈی امید بداندی ہے، او آیت ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اللہ فرماندہ ہے حبیب اسی تینوں اتنا عطا فرمانا کہ تسی راضی ہو جاؤ گے. میرے نبی پاک فرمایا وَإِذَنْ لَا أَرْضَىٰ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، اونی دیر تک میں بھی راضی نہیں ہو رہا جنی دیر تک میرے سارے امتی بخش کے جنت میں نہ چلے جاؤں گے. یہ آیت کریمہ دستی ہے کہ دوسری آیت لا تقنطوا من رحمت اللہ اس تو ود کے بھی امید اس آیت وچے
کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا میں اونی دیر تک راضی نہیں ہونا. مقدمہ سمجھ آ گیا سارے نو؟ شفاعت دا عقیدہ حق ہے. کوئی یہ انکار کرے وہ دائرہ اسلام چو خارج ہو جاتا ہے. دائرہ اسلام چو خارج ہو جاتا ہے. قرآن چ وہ آیتاں بھی موجود نے کہ جنہ آیتاں چکیا گیا ہے یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، کہ او دن کسی دی شفاعت نہیں چلنی، اس دن کوئی سودے بازی کوئی معاوضہ نہیں چلنا. اس شفاعت مراد ہے کہ جبری شفاعت. ذرا علمی گل سمجھو، کچھ آیتاں ہونے جنہ چکیا گیا شفاعت نہیں ہو سکتی. اس تو مراد ہے وے کہ اللہ دی اجازت تو بغیر شفاعت واقعی نہیں ہو سکتی. ساڈا سنیاں دا عقیدہ ہے وے شفاعت ہونی ہے لیکن اللہ دے حکم دے نال ہونی ہے. اور صرف دو ہستیاں ایسیاں نے جیڑیاں بلا واسطہ شفاعت کرن گیاں، ایک قرآن ہے دوجا صاحب قرآن ہے. قرآن تے صاحب قرآن بغیر کسی واسطے تو اللہ تعالیٰ تو اجازت لے کے سفارش کرن گے. اس تو علاوہ جتنے بھی نبی، حفاظ، شہداء، اولیاء، انبیاء جو شفاعتہ کرن گے، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا صاحب شفاعتہم، میں انہاں دی شفاعت دا مالک ہاں. یعنی وہ بھی شفاعت کرن گے تے اجازت لے کے میں ہی دیاں گا. لہذا ساڈا عقیدہ ہے شفاعت حق ہے. ہن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے جملے سنو. میں پہلی حدیث پڑھ لگا، ذرا آکھو سبحان اللہ. جنہوں حدیث مزہ دے انہیں گج وج کے میرے نال سبحان اللہ کہنا ہے، اور میں نے خوش کرنے واسطے نہیں، اس نیت دے نال سبحان اللہ کہنا ہے کہ جڑا ایک بار سبحان اللہ کہندا ہے اللہ اینا اجر عطا فرمائے گا کہ او دا میزان عمل نیکیاں نال بھر جائے گا. میرے کریم نبی رؤوف رحیم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لکل نبی دعوۃ قد دعا بها فی امتہ واستجیب له وان اختبأت دعوتی شفاعۃ لامتی یوم القیامۃ کما قال رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی نو ایک دعا عطا فرمائی، ہر نبی نے ایک دعا عطا فرمائی، اور سارے نبیوں نے اپنی اپنی امت واسطے دعاواں کر لیا، اللہ نے قبول بھی فرما لیا. فرمایا لیکن تواڈے نبی نے جو دعا دا حق ملیا میں وہ دعا کیتی نہیں. سونیا دعا کیوں نہیں کیتی؟ بڑے بڑے اوکھے ویلے آئے، وہ ویلا بھی آیا، بدر دا مقام آیا، شیب ابی طالب دیا گاٹیاں آیا، اور ویلا بھی آیا طائف دے میدان چ لوگ کا پتھر مارے، نبی پاک دعا کیتی نہیں. او ویلا بھی آیا نماز پڑھدے لوگاں اوجڑیاں سٹیاں، میرے نبی پاک دعا کیتی نہیں. غزوہ بدر دے اندر 313 صحابہ لے کے 1000 دے مقابلے چ میرا سونا گیا، دعا کیتی نہیں. غزوہ خندق چ دعا کیتی نہیں، غزوہ تبوک میں دعا کیتی نہیں. سونیا دعا کیوں کرنی ہے؟ فرمایا ان اختبأت دعوتی شفاعت لامتی یوم القیامہ. فرمایا غلاموں میں دعا سانپ کے رکھی ہے، کل قیامت والے دن میں دعا کر کے اپنی امت کی شفاعت کر کے جنت اپنے نال لے کے جاواں گا. جنت اپنے نال لے کے جاواں گا. ایک حدیث ہو رہا ہے، ذرا کھنا سبحان اللہ. میرے کریم نبی رؤوف رحیم نبی، نبی پاک دے جملے نے میری ذاتی گل نہیں، ذاتی جملے سارے ایک جانب، نبی پاک دی زبان چ نکلی حدیث ایک جانب، ساری دنیا دے شعر ایک جانب، سونے دے کلمات ایک جانب. اے او جملے پڑھ رہا جڑے نبی پاک دی زبان چ نکل کے ہواواں چ پھیل گئے. میرے کریم نبی رؤوف رحیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا خجرت بین الشفاعت وبین ان يدخل نصف امت الجنۃ فاخترت الشفاعۃ لانها اعم واخفى اترونها للمتقین لا ولكنها للمذنبین الخطائین المتلبسین او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں حدیث مل دے ذرا گاج باج کے آخنا سبحان اللہ. میرے نبی پاک فرمایا مینو اللہ نے اختیار دے چھڑیا، مینو اللہ نے 2 آپشن دیتے، یا تے ادھی امت بغیر حساب جنت چلی جائے، ادھی امت بغیر حساب جنت چلی جائے،
ایک کوئی سودا ماڑا نہیں سی، سودا ماڑا نہیں سی، ادھی امت بغیر حساب۔ اور دوسرا اختیار فرمایا خُيِّرْتُ بَيْنَ الشَّفَاعَةِ وَبَيْنَ أَنْ يَدْخُلَ نِصْفُ أُمَّتِ الْجَنَّةَ۔ دو چیزیں اختیار ہے، ادھی امت بخشوا لو یا حق کے شفاعت لے لو۔ فرمایا میں ادھی امت اللہ سودا نہیں، میں حق کے شفاعت قبول کیتا، اس واسطے کہ ادھی امت بخشوان تو بعد بھی کسی نے آواز ماری سونیا میں بھی درود پڑھتا رہا، سونیا میرا کی قصور ہے، میں بھی تے تیری محفل جاندا رہا، سونیا میں بھی تیرے نعرے مارتا رہا۔ میرے حضور فرمایا میں حق کے شفاعت لے لیا، فرمایا ادھی امت اللہ سودا نہیں، حق کے شفاعت لیا، کل قیامت والے دن ایک ایک امتی دی بخشش کروا کے جنت جب نال لے کے جاواں گا۔ اسی اس نبی دا ملا سے جا کے بیٹھے ہیں اور اگے فرمایا اترونھا للمتقین، فرمایا تو ہی کی سمجھے ہو میں کوئی نیکاں نو بخشواواں گا؟ فرمایا نہیں، لا ولکنھا للمذنبین والخطائین المتلوثین، میری شفاعت میری امت وڈے وڈے گناہگاراں واسطے۔ فرمایا اس واسطے کیونکہ یہ عام ہے اور وڈے وڈے گناہگار۔ فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، فرمایا میری امت دے چھوٹے چھوٹے گناہ کرنے والے اللہ اپنی رحمت نہ معاف فرما چھٹے گا، اور وڈے گناہگار میں اللہ تو سفارش کر کے جنت نہ لے کے جاواں گا، جنت نہ لے کے جاواں گا۔ کتنا لجپال آقا اللہ نے عطا فرمایا۔ اسی سارا ربیع الاول سجدے چ سر رکھ کے اس چیز کا شکرانہ ادا کر رہی، مولا تیرا کرم ہے تو اپنا حبیب عطا فرمایا، اسی اس چیز کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ کتنا اللہ نے کرم فرمایا۔ اگلی حدیث آوے